بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ حیض والی عورتیں خوب پاک صاف ہو جائیں۔ حضرت بی بی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیوں کو پانی میں ڈال دیتے اور جڑوں کو اس سے تر فرماتے، پھر پوری جلد پر پانی بہاتے۔ تو آج ہم انشاءاللہ غسل کے متعلق سیکھیں گے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلے نمبر پہ کلی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ سارے بدن پہ پانی بہانا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور اگر اسی طرح نہا کے ہم باہر آ گئے تو جو ہم نمازیں پڑھیں گے یا جو ذکر اللہ کریں گے یا جو قرآن پاک پڑھیں گے وہ سب رائگاں جائیں گے، اور اس طرح کرنا حرام ہے اور سخت گناہ گار ہے بننا۔ تو کلی کرنا چونکہ یہ فرض ہے، اور بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یار جس طرح غسل کے اندر کلی کرنا یہ فرض ہے، اسی طرح وضو کے اندر بھی یہ کلی کرنا فرض ہے۔ حالانکہ وضو کے اندر کلی کرنا یہ سنت ہے، جبکہ غسل کے اندر کلی کرنا یہ فرض ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی کہ مسائل صرف سیکھتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی طرف دیکھ دیکھ کر یعنی کہ اپنے ذہن میں اس طرح کا وہ بنا لیتے ہیں کہ یار یہ جو کر رہا ہے یہ فرض ہے۔ حالانکہ اگرچہ وہ شخص وضو کے اندر جو غلطیاں کرے سو کرے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار جو بندہ یہ یار اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو جو بندہ یہ کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے، صحیح بلکہ صحیح کر رہا ہوگا۔ تو داڑھی رکھنے سے یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے داڑھی رکھی اس کو سارے شرعی مسائل آتے ہوں، اس کو سارے احکام آتے ہوں۔ تو میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ دیکھ کر نہ بلکہ کتابوں سے سیکھ کر سیکھیں، یا کسی آپ ایسے عالم دین کے پاس جائیں کہ جن کو یار جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مسائل صحیح بتاتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ علماء سے رجوع کریں۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ علماء سے رجوع کریں گے نا تو میں کہتا ہوں آپ کی زندگی بالکل پر امن اور سکون دہ ہو جائے گی۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کلی کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ کلی جب بندے نے کرنی ہے تو منہ کے ہر گوشے، ہونٹ سے حلق تک تمام چیز جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی چیز رہ گئی کلی میں یعنی کہ دانتوں میں، یعنی کہ اگر ایک بھی چیز رہ گئی، مثال کے طور پہ کلی کی کرتے ہیں بعض لوگ اور فوری طور پہ اگل دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں جی کلی ہو گئی، حالانکہ زبان کی جو جڑ ہے، جو حلق کی جڑ ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس طرح نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ غور کریں کہ یار اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو آج کے بعد ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے، اور جو گزر گیا اللہ سے توبہ کرے کہ مولا جو عمر ہم نے اس طرح گزار دی، جو اس طرح تیری نافرمانی کرتے رہے، جو اس طرح کے ہم نے مسائل نہیں سیکھے، ہم توبہ کرتے ہیں اور تمہاری توبہ کو قبول فرما۔ تو کلی چونکہ غسل کے اندر فرض ہے، اور یہ انتہائی سنگین معاملہ کلی کا، کیونکہ بعض لوگ یہی ہوتا ہے کہ منہ میں پانی لیتے ہیں اور اگل دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریے گا، بلکہ منہ کو اچھی طرح حلق کی جڑوں تک پانی پہنچائے، زبان کی جڑوں تک پانی پہنچائے، زبان کے نیچے والے حصے سے دانتوں کی جڑوں کے اندر پانی پہنچائیں اور اچھی طرح پہنچائیں تاکہ ہمارا یہ غسل اچھی طرح ادا ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔